ہم بات کر رہے ہیں آٹزم کے اوپر. ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں. ہم نے ابھی تک جو بات کی اس میں ہم نے بتایا کہ یہ بچے جو ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے کچھ مسئلے بھی ہوں گے لیکن کچھ اچھی صلاحیتیں بھی ہوں گی. سو ہمیں اپنا فوکس ان اچھی چیزوں کی طرف کرنا ہے. ہمیں اس چیز کو ماننا ہے کہ بہت سارے کام جو ہم اس بچے سے امید لگاتے ہو سکتا ہے وہ کر نہ سکتا ہو، کرنا چاہتا ہو. پھر یہ کہ ہمیں اس بچے کے ساتھ جو اپنے کمیونیکیشن ہے اس کو دوسرے بچوں سے ذرا ہٹ کے رکھنا ہے. یہ دور سے بات نہیں سنیں گے، ہمیں ان کے نزدیک بیٹھ کر کلوز کانٹیکٹ میں کلیئر کمانڈ کے ساتھ انہیں بات کرنی ہے کہ یہ کر لو اور وہ نہ کرو. انہیں لمبی لمبی باتیں اور ہماری بازو کا جملے طنز ان باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. اچھا، کئی دفعہ ہمیں بار بار انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ فلاں آپ کا کون لگتا ہے، یہ آپ کا دوست لگتا ہے یا یہ آپ کی خالہ ہے. بار بار بتانا پڑے گا. عام بچوں کی طرح ایک دفعہ بتانا کافی نہیں ہوگا، یا عام بچوں کی طرح یہ خود بخود نہیں سمجھ سکتا. اچھا. لہذا جو زیادہ نظر آتا ہے قریب میں وہ رشتہ دار ہوتا ہے. اچھا، ان کے نزدیک. مطلب وہ جو زیادہ آمنے سامنے رہتا ہے اور زیادہ پکڑ دھکڑ نہیں کرتا. اچھا. اگر کوئی زیادہ پکڑ دھکڑ جیسے سب بچوں کو لوگ کرتے ہیں، پیار سے بچے اچھے لگتے ہیں، تو ان بچوں کو اگر پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی اچھا لگے بچہ، تو یہ برا مناتے ہیں. اچھا. اسی طرح یہ کسی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل تماشوں میں اس طرح شریک نہیں ہوتے بڑھ چڑھ کے. پہلے یہ تھوڑا کنارے پہ رہتے ہیں، پھر خود سے آگے بڑھتے ہوئے پھر بیچ میں آتے ہیں. پھر انہیں باری لینے دینے کا کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میری باری ہے، یہ دوسرے کی باری ہے. تو جیسے دوسرے بچے کھیلتے ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سا سینس آ جاتی ہے گیمز کے رولز کی. ان کو ذرا بار بار بتانا پڑتا ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے بچے میں جو آٹزم ہے، آٹزم سب بچوں میں ایک جیسا نہیں ہوتا. اور بھی بیماریاں ہیں جو سب لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے ڈائبٹیز سب لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر ایک کو خاص اپنی ڈائبٹیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. الکوہلزم سب لوگوں میں ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح آٹزم اسپیکٹرم ہوتا ہے. یہ ڈھیر سارے جو کنڈیشنز ہیں ان میں سے خاص طور پر اپنے بچے کی کنڈیشن کو سیلف ڈائیگنوز کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے لیبارٹری کے کہ آپ جا کے لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائیں یا کوئی سکین کرائیں تو پھر پتہ چلے. یہ ایک تو آپ کے جو معالج ہیں یا کاؤنسلر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی کس چیز میں کہاں کمی بیشی کیا ہے. کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ بیشی ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی پہچاننا کہ خاص میرا بچہ جس میں آٹزم اسپیکٹرم میں کوئی حصے میں وہ ہے تو اس کی سننے کی حص کیسی ہے یہ جاننا، اس کی دیکھنے کی، اس کی چھونے کی، اس کو چھوا جائے تو کیا رد عمل دیتا ہے، یا اس کی پوزیشن کی، اس کی حرکتوں کی جو ریپیٹیٹو ہو سکتی ہیں، بعض اوقات گول گول گھومنا یا گھومتی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پسند کرنا، یا ایسے لوگوں کے منہ کے آگے ہاتھ رکھنا، یا اس طرح اگر اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کے ارد گرد شور زیادہ ہے. پھر سملیرٹیز کو پسند کرنا. دوسرے بچے جو ہے جلدی سے بور ہو جاتے ہیں. آپ ایک کھلونا دیں، دوسرا بچہ جو ہے اس کو تھوڑی دیر میں پٹک کے دوسرے کھلونے کی طرف جائے گا. کپڑوں میں بھی بچہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویرائٹی اس کو ملے، نئے نئے جوتے اس کو ملے. نہیں، آٹزم میں بچہ چاہتا ہے کہ وہی جوتے یا وہی کپڑے، وہی رنگ والے. اگر آپ کمرے کی ترتیب بدل دیں گے تو وہ بعض اوقات اپ سیٹ ہو سکتا ہے. یا ایسے ہی کرسیوں کو ایک خاص انداز میں چھوتے ہوئے گزرنا. جب بھی باہر جانا ہے سب سے پہلے ساری کرسیوں کو چھونا یا کچھ ایسی حرکت کرنا. کوئی بھی عادت ایسی کسی کو ہرٹ کرنے والی حرکت نہیں ہوتی. یہ بچے جھوٹ نہیں بولتے. اس میں یہ ان میں بڑی اچھی، ان میں وہ چتر چلاکیاں نہیں ہوتی جو دوسرے بچوں میں ہوتی ہیں. یہ اگر کچھ کریں گے تو کہیں گے کہ میں نے کیا ہے، نہیں کیا تو پھر یہ نہیں. So they will make good husbands. مطلب ہاں واقعی بہت معنوں میں یہ بہت اچھے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں. پھر ہم وہ بات جو کر رہے تھے کہ فرض کریں یہ فٹ بال کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو باریکیاں یہ نکال سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا. یہ سائنسدان بہت اچھے بن سکتے ہیں.